وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ برادر مکرم محترم فیصل افضل شیخ صاحب بیان فرمایا کہ سارے گناہوں کی معافی ہے، شرک کی کوئی معافی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ شرک کرتا کرتا مر جائے، ایسے شخص کے لیے رحمت مغفرت کے سارے اسباب اور ذرائع بند ہو چکے۔ اسی طرح کا ایک دوسرا گناہگار ہے جو بالکل اس سے ملتا جلتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں آپس میں لازم و ملزوم۔ شرک آ جائے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ بندے کی بدعت جان چھوڑے۔ جو شخص بدعت کی حالت میں یا بدعت کرتے کرتے مر جائے، ایسا شخص بھی جہنم میں جائے۔ بدعت بہت برا گناہ ہے، توبہ کی توفیق بہت کم نصیب ہوتی ہے اہل بدعت کو۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ان کے ذہن میں دماغ میں یہ گناہ نہیں ہوتا، ثواب ہوتا، چونکہ وہ ثواب کے ارادے اور نیت سے کرتے، توبہ کی توفیق بہت کم نصیب ہوتی۔ لہذا ہر اہل حدیث پوری امانت دیانت کے ساتھ شرک اور بدعت کے سارے گوشوں کو پوری طرح امانت دیانت کے ساتھ سمجھ لے اور اس پہ ڈٹ جائے، توحید اور سنت پر۔ شرک اور بدعت سے اتنی نفرت اور اتنی غلاظت اس کے دل و دماغ میں بھری ہو کہ اس کے دل میں اتنی نفرت ہو پوری طرح کی شرک کتنی غلاظت ہے اور بدعت کتنی بری چیز۔ امام فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے کہ میرا دل کرتا ہے کہ اہل بدعت کے اور میرے درمیان ایک لوہے کا قلعہ ہو، ان بدبختوں پر میری نظر بھی نہ پڑے۔ اہل بدعت اتنے برے انسان۔ قاضی ابو یعلا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ صحابہ کرام اور تابعین کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ اہل بدعت سے تعلق توڑنا واجب ہے۔ کسی قسم کا دینی تعلق اہل بدعت سے نہ ہو۔ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ سے کہا گیا ایک شخص اہل سنت سے بھی محبت کرتا ہے اور اہل بدعت سے بھی محبت کرتا ہے، تو اس بندے کے بارے میں آپ کا کیا خیال؟
فرمایا یہ شخص باطل اور حق اور باطل کو برابر کرنا چاہتا ہے، جبکہ حق آ جائے تو باطل تو بھاگ جاتا ہے۔ جس بندے کے دل میں اہل حق اور اہل باطل کی برابر محبت ہو، جس بندے کو اہل سنت اور اہل بدعت کا تمیز اور فرق اور پہچان ہی نہ ہو، ایسا شخص کا ایمان دل جو ہے یہ زنگ لگ چکا ہے، زنگ آلود ہے۔ وہ اپنے دل کو صاف کرے، اور اس وقت تک صاف نہیں ہوگا جب تک اس کے دل میں اہل بدعت کی نفرت پیدا نہ ہو۔ ہمارے ہاں بالعموم رواج چل نکلا ہے کہ ہم مشترکہ جلسوں کے رسیہ بنتے جا رہے ہیں۔ ماہ محرم ہو تو ہم چاہتے ہیں کہ سارے مسالک کے علماء اکٹھے ہوں اور اہل بیت سے محبت اور عقیدت کا اظہار ہو، سیدنا حسنین کریمین کے فضائل بیان ہو، تاکہ ہم یہ بتلا سکیں کہ ہم بھی سیدنا حسین ابن علی کو مانتے ہیں یا شہداء کربلا کو مانتے ہیں۔ تسلی کرا رہے ہیں، ہم تشفی کرا رہے ہیں۔ کن کو؟ اہل بدعت کو، اہل رفض کو، کہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں۔ کبھی آپ نے خیال کیا کہ ماہ محرم کا قریب ہو، وہ مہینہ آنے والا ہو، کبھی رافضیوں نے شان صدیق پر کانفرنس کروا کے ہمیں بھی یہ باور کرایا ہو کہ ہم بھی صحابہ کو مانتے ہیں، جو پورے ملک کی آبادی کا 1% بھی نہیں؟ انہیں کوئی ضرورت نہیں کہ وہ ہمیں منوائیں، ہمیں تسلی کروائیں، ہمیں تشفی کرائیں، ہمیں باور کرائیں کہ ہم صحابہ کو مانتے ہیں، جو اس ملک کا کثیر تعداد ہے اہل سنت۔ یہ بیچارے بھکاری اور بیچارے اور مظلوم اور مقہور اور مجبور ہیں، یہ منوا رہے ہیں کہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں۔ ان کی محفلوں اور ان کی مجلسوں میں جا آئیے، پڑھیے قرآن پاک اور حدیث، اور پھر اہل بدعت اپنی مجالس میں، اپنے پروگراموں میں ہمارے خطباء اور علماء کو بلانے کی کوشش کرتے ہیں، انہی الفاظ کے ساتھ، اسی انداز کے ساتھ، انہی محافل میں جو اہل بدعت کا پہچان ہے، علامت ہے، ان کا شعار ہے۔ اور ہمارے بھی علماء انتظار کر رہے ہوتے ہیں کب کوئی کم وقت بلائے اور ہم چاہیں، اور ان کی محافل میں اور ان کی مجالس میں جا کے ان کے عقیدے کو تقویت۔ مجھے بتلاؤ کتنے ہی علماء امت گزر چکے، ہمارے اسلاف گزر چکے، کیا کبھی نے کسی نے مجلس میں جا کے، مجلس عزا میں جا کے، کسی امام بارگاہ میں جا کے، کبھی انہوں نے بھی حوصلہ افزائی کی تھی جو آپ کرنا شروع کر دی؟ کوئی ایک واقعہ مجھے بتائی اسلاف میں سے کسی نے جہاں صدیق عمر عثمان سے بغض اور ان سے دشمنی اور عداوت کا پیغام دیا جا رہا ہو، اس گندی اور اس غلیظ جگہ پہ جا کے ہمارے اسلاف نے کبھی تسلی کرائی ہو کہ نہیں نہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کی بات میں اور آپ کی مجلس میں اور آپ کی گفتگو میں ہم شریک ہیں؟ پناہ مانگیے اہل بدعت کی مجالس۔ امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ اہل بدعت کی مجالس میں جانا حرام ہے۔ عالمی میلاد کانفرنس ہوئی، مینار پاکستان لاہور پہ ہر سال ہوتی، تمام مکاتب فکر کے علماء اور جن کی شعار ہے، جن کی علامت ہے، جو کرنا چاہتے ہیں، جو پروگرام کر رہے ہیں وہ کریں، آپ کو ضرورت کیا ہے؟ لیکن ہمارے مسلک اور منہج کو نقصان پہنچانے کے وہ سارے مسالک کے علماء ایک ایک
چیدہ چیدہ تلاش کر کے ڈھونڈ کے کوئی سانجہ قسم کا ہو جو بغیرت توجہ ہے، ناراض نہیں ہو رہے، ہو جاؤ گے تو کی کر لو، سانجہ بغیرت ڈھونڈتے کہ کوئی ایسا سانجہ بغیرت نصیب ہو جائے، مل جائے ملک میں جس میں غیرت نام کی کوئی چیز نہ ہو، اور وہ ہمارے سٹیج پہ آئے اور وہی گل کھلائے جو ہم کرتے، اور پھر سانجے بغیرت مل جاتے اور وہ چاہتے، اور پھر وہاں تقاریر اور وہی انداز سب کچھ ہو رہا ہے، اور مسلک اہل حدیث کا لیبل بھی موجود۔ یاد رکھیے، مسلک اہل حدیث 73 گروہ میں سے ایک ایسا ہی جماعت اور ایسا گروہ ہے جسے طائفہ منصورہ کہا جاتا۔ 72 گروہ جہنمی ہیں، آپ طائفہ منصورہ ہیں، آپ فرقہ ناجیہ ہیں۔ اور سیالکوٹ کے دوستو، علماء موجود ہیں، خطباء موجود ہیں، قائدین موجود ہیں، مجھے قسم ہے اللہ کی، میں اس وقت قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہوں، بیت اللہ کا خلاف پکڑ کے کہہ سکتا ہوں، مجھے قسم ہے اللہ کی زمین پر اگر تم اہل حق نہیں ہو تو پھر حق دنیا میں ہے ہی نہیں، تم ہی تو اہل حق ہو، تم اللہ کی نشانی ہو اس دنیا میں۔ اللہ نے قیامت تک دین اس قائم رکھنا ہے، اور وہ تم ذریعہ اس دین کو قائم رکھنے کا۔ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے گروہ قائم رکھنا ہے حق پر، اور وہ تم ہو۔ قیامت تک کتاب و سنت کی حفاظت رب نے ذمہ داری اٹھائی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ الْحَافِظُونَ۔ اس کا ذریعہ تم ہو، تمہارے ذریعے اسلام محفوظ رہے۔ مجھے بتلاؤ، اگر اہل حدیث نہ ہوتے تو رب کی زمین پہ اسلام اللہ کی قسم مٹ گیا ہوتا۔ اگر اسلام کی آج صورت موجود ہے تو اہل حدیث کی وجہ سے۔ صحیح البخاری اگر نہ ہوتی زمین پر تو مجھے بتلاؤ اسلام کہاں ہوتا، اور امام بخاری کون تھے، امام مسلم کون تھے؟ سیاستہ میں سے ایک امام بتلائیے جو عقیدے میں حنفی ہو، کوئی ایک سکہ محدث بتلائیے جس نے حدیث کی کتاب لکھی ہو اور وہ حدیث کی کتاب مسلمہ ہو اور اس کا رائٹر و مصنف مسلکاً حنفی ہو۔ رب اکبر کی قسم، رب کی زمین پر جتنی حدیث کی کتابیں ہیں، ہر حدیث کتاب لکھنے والا اہل حدیث ہے۔ ہم ہیں وہ لوگ جنہیں قرآن پاک کی تفسیر اور حدیث اس امت کے سامنے پیش کی۔ آج تک قرآن پاک کی کسی آیت کا وہ معنی نہیں بیان کیا جو صحابہ اور تابعین نے بیان نہیں کیا۔ جس آیت اور جس حدیث کا جو معنی صحابہ کرام محدثین بیان کر گئے، اس معنی پر آج تک ہم قائم اور موجود ہیں۔ یہ لوگ کتنے ظالم، انہوں نے عقائد، نظریات، اعمال بنا کے پھر قرآنی آیات کو اس پر فٹ کیا، قرآنی آیات کی تعویل کی۔ ذرا یہ ربیع الاول گزرا ہے، جشن میلاد گزرا ہے، یہ کہتے ہیں کہ صدیق، عمر، عثمان و علی نے میلاد نہیں کی، جشن نہیں منایا، یہ مانتی ہے ساری دنیا کہ صحابہ کرام نے نہیں کیا۔ لیکن میں پوچھتا ہوں، جب صحابہ کرام نے نہیں کیا تو پھر اگلا سوال ہے تم کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں قرآن سے ثابت۔ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں آپ کو کہ اپنی اولادوں پر، اپنے بھائیوں پر، اپنے پڑوسیوں پر، اپنے دوستوں پر رحم کرے، برادری کو اکٹھا کر کے کبھی دعوت اسلام کے لیے، دین کے لیے، توحید کے لیے، سنت کے لیے انہیں بلا کے، کھلا کے، پلا کے ان کے سامنے دعوت پیش کیجیے۔ ان سے پوچھئے یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام نے یہ جشن نہیں منایا، لیکن قرآن میں ہے، قرآن میں ہے صحابہ کرام نے نہیں کیا، قرآن میں تو ہے
صحابہ کرام نے نہیں کیا، حدیث سے تو ثابت ہے صحابہ نے نہیں کیا۔ یہ کیا بتلانا چاہتے ہیں کہ قرآن میں کوئی ایسا مسئلہ بھی ہے، حدیث میں کوئی ایسا مسئلہ بھی ہے جس کی صحابہ کو سمجھ نہیں آئی اور وہ ہمیں سمجھ آئی؟ اس سے بڑی تعویل اور اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم کوئی عام گروہ؟ تمہیں اگر احساس ذوق پیدا ہو جائے، اللہ کی قسم تم مسلک اہل حدیث کی روحانیت اور مٹھاس کو چکھ لو تو تمہیں پتا ہو کہ ہمارا ایک ایک عمل دوسرے سارے گروہوں سے ہٹ کر ہے۔ تمہیں دیکھ کے لوگ کہیں کہ یہ ہے ایسے جیسے مصطفیٰ کا صحابی جا رہا، عمل میں، کردار میں۔ تبھی تو امام شافعی رحمت اللہ نے فرمایا تھا، جب کسی اہل حدیث کو دیکھتا ہوں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میں نے صحابی کو دیکھ لیا۔ وہ جو کوٹ مٹھن کے بابا فرید تھے، خواجہ غلام فرید، ان سے کسی نے پوچھا تھا، ان کتاب میں حوالہ موجود ہے، سید نذیر حسین محدث دہلوی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا اس وقت ہندوستان میں جس کو صحابیوں کے اعمال جیسا صحابیوں جیسا کہا جا سکتا ہے وہ نذیر حسین محدث دہلوی تو ہے۔ یہ ہے تمہارا کردار۔ ہاں تم نے مسلک کو بدنام کر کے رکھ دیا۔ اہل حدیث ہو اور تیسرے کی کل کی اور تیجے کی محفل میں موجود ہو، بتلاؤ تم نے اسلاف کی محنتوں پر پانی نہیں پھیر دیا؟ سریعام بدعت ہو رہی اور آپ وہاں پہنچو، برادری کی بنیاد پر، دوستی کی بنیاد پر، کاروبار کی بنیاد پر، تجارت کی بنیاد پر، سیاست کی بنیاد پر، ایسی ہر چیز پر لعنت ڈالیے جو چیز تمہیں بدعت پہ مجبور کر۔ وہ کیوں نہیں کہتا وہ تمہارا دوست جس کا باپ مرا ہے، جس کی ماں مری ہے، جس کا رشتہ دار مرا ہے اور وہ تیسرا کر رہا ہے، تم اس کے تعلق والے ہو، وہ کیوں نہیں کہتا کہ میرے دوست اہل حدیث ہیں لہذا میں کل نہیں کرتا؟ وہ تمہارے احترام میں بدعت نہیں چھوڑتا اور تم اس کے احترام میں سنت چھوڑ بیٹھے ہو۔ وہ تمہارا کاروباری ساتھی ہے، وہ تمہاری وجہ سے بدعت نہیں چھوڑتا اور تم اس وجہ سے رسول اللہ کو چھوڑ گئے ہو، سنت نبویہ چھوڑ دی ہے تم۔ کیا نبی علیہ السلام کی خدیجہ فوت نہیں ہوئی تھی؟ کیا سیدہ خدیجہ کو تیسرے دن حضور کی دعا کی ضرورت نہیں تھی؟ تم ہمیں سبق پڑھاتے ہو۔ کیا حضور کے 3 بیٹے وفات نہیں پائی؟ کیا انہیں دعائے رسول کی ضرورت نہیں تھی؟ کہ حضور نے 3 اپنی بیٹیوں کو دفن کر کے 40واں دن نہیں گزارا؟ کہ سیدنا حمزہ کی شہادت کے بعد تیسرا یا 10واں یا 21واں یا 40واں دن نہیں آیا؟ تم کس بنیاد پر اہل بدعت کی محفل میں جا کے بیٹھتے ہو؟ اور واعظین سے گزارش کروں گا، علماء سے گزارش کروں گا کہ انہوں نے تیسرے دن درس شروع کیا ہے، درس قرآن کے نام۔ کسی کی ماں فوت ہوتی ہے، باپ فوت ہوتا ہے اور وہ کسی نہ کسی واعظ کو، خطیب کو بلا لے کہ آ جائیں جی درس دے۔ اور جو تباہی محلے اور گلیوں کے اندر جو بچیوں کے مدرسے ہیں، جو ان کے استانیوں نے تباہی مچائی ہوئی ہے، اللہ کی پناہ ہے، وہ ہر فوتگی والے گھر پہنچ جاتی ہے اور وہاں وہ درس دیتی ہے چندہ خور خواتین۔ جو کرپٹ ہیں چندے میں، فنڈ میں۔ اگر چندہ اور فنڈ کا مسئلہ نہ ہو تو بدعت کون کرتا ہے؟ یہ محلے والے ہیں، یہ فلاں فوت ہو گئے، یہ تو فنڈ دیتے ہیں، چندہ دیں گے اور میں وہاں جا کے درس دے ہوں دوسرے دن تیسرے دن۔ عورتوں نے ناقص الدین ہے، جنہیں رسول اللہ نے فرمایا تم دین میں ناقص ہو، یہ مبلغہ اور واعظہ بن کے ہر گلی اور محلے میں یہ بدعت کو پھیلا رہی، لیبل لگایا ہوا ہے کہ ہمارا مدرسہ اہل حدیث کا ہے، یا طالبات اہل حدیث مسلک اور منہج کے مطابق پڑھایا جاتا۔ یاد رکھی، اہل بدعت سے جب تک تمیز فرق واضح ہو
کیا ہوگا؟ آپ جائیں تعزیت کے لیے وہاں بیٹھے، ساری دنیا ہاتھ اٹھائے، آپ اپنے ہاتھوں کو اتنا واضح نیچے رکھیں کہ جاننے والا جانے کہ پوری محفل میں ایک بندہ ہاتھ نہیں اٹھا رہا۔ وہ پوچھے آپ کیوں نہیں اٹھاتے، آپ ان سے پوچھے آپ کیوں اٹھاتے، مزہ نہ آ جائے؟ آپ سے وہ پوچھیں کہ آپ ہاتھ کیوں نہیں اٹھائے، آپ ان سے پوچھیں کہ آپ نے کیوں اٹھائے۔ سینہ تان کے بیٹھے گفتگو کریں کہ آپ نے کیوں اٹھائے۔ اگر سر نیچے نہ ہو تو مجھے گلا دینا، وہ کہے گا یہ رسم ہے۔ بھئی رسم ہے تم کرو، ہم نہیں کرتے۔ تمہارے پاس دین ہے، شریعت ہے، حدیث ہے، سنت ترقی ہے، حضور نے یہ کام نہیں کیا، آپ نے نہیں کیا۔ جب نہیں کیا تو پھر کھل کے اظہار کریں کہ نبی علیہ السلام نے ایسا کام نہیں کیا۔ کیا حوض کوثر سے پانی تم نہیں پینا چاہتے؟ کیا رسول اللہ نے خبر نہیں دی کہ اہل بدعت کو میں حوض کوثر سے پیچھے ہٹا دوں گا اور پیچھے ان کو ہٹا دیا جائے گا، مجھ سے دور کر دیا جائے گا، میں دیکھوں گا اور کہوں گا یہ میرے ہیں، فرمایا جائے گا یہ بدعتی ہے۔ حضور فرمائیں گے رحمت للعالمین ہونے کے باوجود سوقن لمن غیر عبادی، دفع کرو، دور کرو اہل بدعت کو، میں محمد انہیں دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ تم کثرت کو دیکھتے ہو، تعداد کو دیکھتے ہو، 100 اونٹ پالا جائے، سواری کے لائق ایک بھی نہ ہو تو اس ریوڑ کو کرنا کیا؟ تم جنازے کے اندر 10 لاکھ اور 15 لاکھ بندوں کا اجتماع دیکھتے ہو۔ فلاں کے جنازے میں جی 20 لاکھ تھے، میں نے کہا ایک بھی مواعد تھا؟ کہتے مواعد تو نہیں تھا۔ میں نے کہا 20 کروڑ ہوتے پھر بھی کوئی حیثیت نہیں، مشرک اللہ کی عدالت میں گواہی کے لائق ہی نہیں۔ مشرک آدمی یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ یا اللہ اس کو معاف کر دے۔ رب کہتا ہے مشرک زبان بند کر، تو اس لائق نہیں کہ میرے عدالت میں گواہی دے سکے، تو متروک و شہادہ ہے۔ پاکستان کے قانون میں، آئین میں بھی کچھ لکھا ہے کہ عدالتوں میں گواہ کیسا ہونا چاہیے۔ رب کی عدالت میں گواہی کے لیے توحید شرط ہے۔ کروڑ مشرک ہو، جنازے میں شریک ہو، ایک کی بھی دعا قبول، اور 2 مواعد۔ اللہ اکبر۔ پڑھیے حدیث، اللہ کی قسم ایمان تازہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے جنازے میں مواعد ہو، توحید پرست ہو، اور اس کے جنازے میں ایک صف، حضور نے ایک صف بیان کیے، اور ایک صف کا لفظ کم از کم 2 بندوں پہ بولا جاتا ہے۔ حضور کے ارادہ پاک بھی یہی ہے کہ جس کے جنازے میں 2 توحید پرست آ جائیں، اللہ میت کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یا اللہ، آدھی رات کا وقت ہے، ہم تو اس سے دعا کرتے ہیں جب ہمارا جنازہ اٹھے تو ہمارے جنازے میں نہ ایک مشرک ہو، نہ ایک بدعتی ہو، آمین آمین آمین۔ ایک ہو 2 مواعد، مشرک نہ ہو، بدعتی نہ ہو۔ کیا وہ حدیث یاد نہیں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام دعائے استسقاء کے لیے، بارش کی دعا مانگنے کے لیے میدان میں نکلے تھے۔ رب نے کہا تھا آپ کی صفوں میں، آپ کے اس پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں ان میں ایک مشرک ہے، بارش نہیں دوں گا، وہ نکلے گا تو بارش ہوگی۔ اس نے توبہ کی تب بارش ہوئی۔ مشرک بندہ رب کی عدالت میں جا کے کہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے، نہیں۔ آپ بدعت کو دیکھتے رہتے ہیں اور کھڑے رہتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں، اب کوئی پرواہ ہی نہیں ہے اپنے مدارس کی، اپنے مساجد کی، اپنے علماء کی، اپنے اسلاف کی، اپنے عمراء کی، اپنی قیادت کی، اپنے وعظوں کی، اپنے تبلیغ کی اور جلسوں کی۔ 113 سال ہو گئے یہ جلسہ ہوتے ہوتے، اور تم پھر بھی جناب جا کے کل اور 7ویں جا کے بیٹھو منہ اپنا نیچے کر کے۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ کروڑوں کا خرچ کر رہے ہو۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے
ایک مولوی تھا، ایک بندہ تھا، پڑھا لکھا تھا، بڑا عالم تھا، اہل بدعت کی مجالس میں جاتا، اس کو منع کرتے، روکتے، وہ کہتا میں صرف سننے کے لیے جاتا ہوں، میں صرف ان کے عقائد سے آگاہی کے لیے جاتا ہوں۔ امام صاحبی لکھتے ہیں ہم اس کو سمجھاتے رہے، وہ نہ رکا، آخر ملحد اور زندیق ہو کے مرا، کیونکہ معمولی جرم ہے۔ کانفرنس کا نام میلاد مصطفیٰ ہے، جانے والے سارے مسالک کے لوگ کہتے ہیں جی اس نام میں حرج کوئی نہیں، میں نے کہا کوئی حرج نہیں، حضور کی ولادت تو ہوئی ہے، کلمۃ الحق یرید بحل باطل، وہ اپنے مذموم مقاصد کے لیے یہ نام استعمال کر رہا ہے، اور تم اس محفل و مجلس میں بیٹھے اپنے آپ کو اہل حدیث کے لیے تمیز۔ پروفیسر عبداللہ بہاولپوری رحمت اللہ علیہ تھے، ایک مولوی آیا، کہتا جی میں اہل حدیث ہو گیا، فرمایا اچھا ٹھیک ہے، پھر کہنے لگا میں مسجد سمیت ہونا چاہتا ہوں، جماعت سمیت، لیکن میری جماعت ابھی تک مطمئن نہیں ہے، میں اس طرح سے ان کو کہل کر رہا ہوں، فرمایا ٹھیک، لیکن ایک مشورہ لینا چاہتا ہوں آپ سے، رائے لینا چاہتا ہوں، اجازت لینا چاہتا ہوں، میں کچھ عرصہ اگر اہل حدیث ہونے کا اعلان نہ کروں، ان کو سمجھاتا رہوں، جب وہ بھی قائل ہو جائیں گے پھر ہم اعلان کریں گے۔ فرمایا کتنا عرصہ لگ جائے گا؟ کہنے کوئی 1 سال تو لگ جائے گا۔ فرمایا ٹھیک ہے 1 سال تم جیو گے نا؟ کہنا جی کوئی پتہ نہیں کب مر جاؤ۔ فرمایا پھر دوسروں کو دیندار کرنے کے لیے خود بے دین رہنا چاہتے ہو؟ دوسروں کو قائل کرنے کے لیے جی وہاں مجلس ہوگی، وہاں گفتگو ہوگی، ہم دوسروں کو مسلمان بنا لیں گے، دوسروں کو موحد بنا لیں گے، دوسروں کو متبع سنت بنا لیں گے، اس لیے لالچ میں جا رہے ہو؟ تم لالچ پیسے کا ہے تمہیں کس نے کہا ہے کہ دوسروں کو موحد بنانے کے لیے خود مشرک ہو جاؤ؟ تمہیں کس نے کہا ہے کہ متبع سنت بنانے کے لیے خود بدعت میں چلے جاؤ؟ کوئی قیامت والے رب نہیں پوچھے گا تمہاری دعوت پر اتنے اہل حدیث اہل سنت اور اتنے صحیح اعمال والے کیوں نہ بنے؟ رب یہ پوچھے گا تو نے صحیح بات بتلائی ہے یا نہیں؟ بس کچھ انبیاء آئیں گے جن کے ساتھ ایک امتی بھی نہیں ہو، لست علیہم بمسیطر وما علینا الا البلاغ، ہم پہ پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ کہاں یاد ہے شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرثری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، ایک جگہ تقریر پہ گئے تو ایک وہاں اس خطیب وہاں ملا، کہنے لگا حضرت جی میرے پیچھے سارے نماز پڑھ دے، جمعہ بڑا رش ہوتا ہے، لاری جیڑی مسجد ہے کچھا کچھ بھری ہوتی، سمجھ دے ہو لاری بڑا رش ہوتا ہے، ہر مسئلہ کے لوگ میرے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں، کبھی کسی کو کوئی اعتراض ہی نہیں ہوا۔ شیخ الاسلام تھے، فرمانا کبھی پتھر بھی لگے، کہنے لگا پتھر تو نہیں لگے، فرمایا پھر توحید تو نے بیان ہی نہیں کی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ جو ہے ان کو پتھر لگے اور تو ان سے بھی زیادہ اخلاق والا ہے، تو نے حق بیان ہی نہیں کیا۔ بندہ حق بیان کرے اور پرچے نہ ہو، حق بیان کرے اور ہتھکڑیاں نہ لگے، حق بیان بندہ جو ہے وہ کرے اور تشدد نہ ہو، پھر طائف میں پتھر بھی لگتے ہیں اس ہستی کو جن جیسا خوبصورت بھی کوئی نہیں، جن جیسا نرم بھی کوئی، جن جیسا اخلاق والا بھی کوئی۔ آئی پیغام دعوت فکر ہے، اس کانفرنس کا اعلامیہ سنیں، اہل بدعت کے ساتھ پوری امانت دیانت کے ساتھ الولبراء کا عقیدے کے تحت بیزاری کا اعلان کیجئے، ہر رسم میں جانے کے سے انکار کر دی۔ مجھے یاد ہے مجھے ایک جلسے میں درس میں بلایا گیا، سرگودا کے قصبہ میں ایک چک میں درس پروگرام تھا، انہوں نے رکھ لیا، میں چلا گیا۔ جب یہ میرے ساتھ ہیں حافظ عمر فروخ شاکر، یہ بھی ساتھ، یہ درس انہوں نے شروع کر دیا، میں مسجد میں بیٹھا، میرے بعد ایک بندہ دوڑا آیا، کہتا ہے یہ پتہ ہے یہ درس کس کا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا، کہنا جس نے بلایا ہے وہ 40واں کروا رہا ہے اپنے داتا۔ میں نے کہا واقعی؟ کہتا ہے ہاں جی۔ میں مجھے تو نہیں پتا، مجھ سے درس کا ٹائم لیا۔ کہتا ہے یہ 40واں برادری کو بلایا ہوا ہے، اس نے 40واں دے کے پکائی ہوئی۔
میں اندر سے اٹھا، میں اس بندے سے پوچھا، میں نے کوئی واقعی؟ انہوں نے کہا نہیں ویسے میں نے کہا چلو سال ہو گیا جناب، وہ 40 دن ہو گئے، میں باہر سے آیا ہوں، چلو ساری برادری اکٹھی آ جائے، میرا دعوت بھی ہو جائے گی۔ میں نے کہا اچھا یہ وہی ہے نا؟ میں باہر نکلا، لاؤڈ سپیکر میک پہ آیا، حافظ صاحب سے سپیکر لیا، تقریر ختم، میں نے کھڑے ہو کے تقریر شروع کر، انہوں نے سمجھا بھئی یہ کھڑے ہو کے آپ مختصر کر دے۔ میں نے کہا سن لے، مجھے یہاں پتہ چلا ہے کہ یہ 40واں ہے، یہ بدعت ہے، اس میں تقریر کرنا بھی حرام ہے، بیٹھنا بھی حرام ہے، اٹھو یہاں سے چلے، کھانا بھی حرام۔ اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں ہوا، جیندہ جاگدہ توڑے سامنے بیٹھا۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے مجبور کیا کہ تیسرے دن کا درس، میں نے کہا نہیں ہو سکتا، مسلک اور منہج پر سودا نہیں ہو سکتا، عقیدے پر۔ پھر فائدہ کیا ہے کہ چند ٹکوں کے لالچ میں ایک ماں یا باپ کے مرنے پر جو وہ تجھے پیسہ دیں گے اور تو وہ لے آئے گا، درس دے کے، واز کر کے، شرک کر کے، بدعت کر کے، ضلالت کر کے، گمراہی کر کے، بدعت کا رواج دے کے تو جو لے آئے گا، مجھے بتا وہ تیرے لیے حلال بھی ہے یا؟ جب حلال نہیں ہے تو اہل حدیث کے سٹیج پہ بیٹھا کیوں ہے؟ اہل حدیث بننا بانتہائی مشکل ہے، لیکن جب بن جائے اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی قسم جنت سامنے نظر آتی۔ اہل حدیث بن جا کے دکھاؤ، دنیا میں اللہ جنت کے نظارے تمہیں دکھائے گا۔ اتنا سکون ہوتا ہے مسلک اہل حدیث میں، لیکن شرط یہ ہے کہ اہل حدیث ہو صحیح۔ سب سے بغض ہے ہر اس شخص سے جو شرک پہ ہے اور جو بدعت پہ۔ آئی تم کھڑے ہو بچیوں کے رشتوں کے حوالے سے، چاچا اور ماموں کا بیٹا ہے بدعت، اور حدیثوں سن لو قیامت آنی نہ، پھر مرنا تے ہے نا، تو پھر جدوں تسی آندے ہو کہ ہولی ہولی ٹھیک ہو جائے گا، ہے تو چاچے دا پتر، ہے ماموں دا پتر، ہے خالہ پھوپھو کا، ہولی ہولی ٹھیک ہو جائے گا، یہ ہولی ہولی تیری بیٹی بدعتی ہو گئی۔ پھر الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہے عورتوں پر۔ کیا خیال چنگا بلا ایسی؟ تو کیا خاتون اول نے جا کے دربار پہ جھکایا نہیں؟ تو انہوں وجہ سمجھ کوئی نہیں آئی، چنگا بلا تھا۔ نیازیوں میں بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں اس علاقے میں جو قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں، لیکن چنگا بلا قدآور نیازی جہاں ٹھایا دربار تھا، کس نے؟ زنانی نے۔ آج کل کینسر کے اسپتال میں پٹیاں بنی، یہ پہلا کینسر اسپتال ہے جسے ہڈیاں جوڑن لگ پئی۔ دکان کریانے کی اندر توڑی پڑی، قوم سمجھتے ہیں کہ بے وقوف ہے۔ پھر سانو آدھن جی بتوسی مسلم لیگ نو نل کیوں؟ میں کہتا صبح ہیڈا فراڈیا بھی بندہ کوئی ویکھیا ہے، کس کے ساتھ پھر ملے؟ پہلے زرداری تھا، اس کی نفرت میں مسلم لیگ کے ساتھ ہے، نیا آیا سمجھا کوئی بہتر ہوگا، دیکھتے ہیں یہ تو اس سے بھی کیا گزرا نکل۔ راستہ کیا تھا مرکزی جمعیت اہل حدیث کے پاس؟ باتیں کرتے ہو، راستہ بھی بدلو۔ کہتے ہیں جی مذہبی قوتوں کے ساتھ اتحاد کرو، سیاسیوں کو چھوڑ دو۔ میں نے کہا مذہبی قوتوں سے اتحاد کر کے ہم نے دیکھا ہوا بلوچستان میں سرحد میں حکومت بنی تھی مذہبی جماعتوں کی، ہم اتحاد ساتھ تھے، پھر اہل حدیث مسجدوں کو گرایا گیا۔ تو اگر اللہ نہ کرے کسی مذہبی جماعت کی حکومت نہ آئے، وگرنہ تم نہیں رہو، وہاں جائیں گے تو کوئی مسئلہ تو نہیں، یہاں تو مذہبی جماعتوں کا ملیں گے تو پھر انشاءاللہ پھر جشن میلاد میں بھی تو جانا پڑے گا، ساری بدعات میں شریک ہونا پڑے، اور جب انہیں قوت ملے گی تو کیا سمجھو گے کہ تو جشن لے کے تمہارے مسجدوں میں داخل نہیں ہو جائے؟
سن لیجئے، ایک طرف مذہبی قوتیں ہیں، ایک طرف سیاسی قوتیں ہیں، ادھر ہو سکتا ہے سیاسی نقصان ہو، ادھر مذہب کا نقصان ہے۔ اہل حدیث مر سکتا ہے، اپنے مذہب اور منہج کا نقصان نہیں کر سکتا۔ ہم نے اپنے مذہب اور منہج کے نقصان کو بچانے کے لیے سیاسی قوتوں سے اتحاد کیا۔ ہمیں سبق پڑھاتے ہو، جب علامہ احسان ندوی شہید نے البریلویہ لکھ دی تھی تو ہمیں بتا گئے تھے کہ جب تک اہل حدیثوں زندہ رہنا، اتحاد نہیں کرنا۔ البریلویہ لکھنے کا مقصد کیا تھا؟ یہی مقصد تھا کہ ہمارا اتحاد کسی ایسے گروہ سے نہیں ہو سکتا جو شرک میں ہو، بدعت میں ہو، اور اس کا داعی اور اس کی دعوت دے رہا ہو، اور اس کا شرک اور بدعت کی دعوت دینے والا گروہ ہو، اور اعلانیہ شرک اور بدعت کرنے والا ہو۔ ہمارا سیاسی اور مذہبی اتحاد ان سے نہیں ہو سکتا۔ سیاسی قوتیں ہوتی ہے، ہر مسلک کے لوگ اس میں ہوتے ہیں، وہ مذہب کے داعی نہیں ہوتے، وہ سیاست کے داعی ہوتے ہیں۔ ہم اپنے مسلک کی تقویت اور مضبوطی کے لیے سیاسی لوگوں سے تعاون کرتے ہیں اور تعاون لیتے ہیں۔ ہماری پالیسی ہے، جو کہتا ہے نا مذہبی قوتوں سے، وہ ہمارے ساتھ بیٹھے بند کمرے جھکلے بوے ساڑھے کو یہ کہل نہ کر سکیے تو پھر کہنا آئیے تم بھی کوئی کان نہ درا کرو۔ جو کوئی نئی دعوت لے کے اٹھتا ہے تم بھی وہ اس کان دھر کے اس کو بیٹھ جاتے ہو، پتہ نہیں یہ اب کوئی مسیح آ گیا۔ آئیے جو پیغام میں دینا چاہتا ہوں وہ سن لے کہ اہل بدعت کے ساتھ آپ کا تمیز، فرق، الگ، اہل سنت اور اہل بدعت کا اکٹھ کیسے ممکن ہے؟ کوئی اتحاد وغیرہ اتحاد نہیں ہے۔ اتحاد امت، اتحاد امت کس نے کہا ہے تم اتحاد امت؟ حضور نے فرمایا 73 فرقے بن جائیں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، تم کہاں سے کہتے ہو اتحاد امت؟ اتحاد امت کا معنی یہ ہے توحید پر اتحاد، بس۔ جو متحد ہونا چاہتا ہے وہ توحید پر آئے، وہ اکیلا ابراہیم بھی امت ہوتا۔ تم کون سا اتحاد کرتے ہو؟ کہتے ہو اہل شرک سے اتحاد کرے، اہل بدعت سے اتحاد کرے، یہ اتحاد امت ہے؟ یہ کوئی اتحاد امت نہیں ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ فرقے ہیں، ہم جماعت ہے۔ جو ہم سے اتحاد کرنا چاہتا ہے وہ حنفیت چھوڑے، مالکیت چھوڑے، شافعیت چھوڑے، حنبلیت چھوڑے، بریلویت چھوڑے، دیوبندیت چھوڑے، رفض کو چھوڑے، کفر کو چھوڑے، ضلالت کو چھوڑے، شرک و بدعات کو چھوڑ کے کتاب و سنت پر آ جائے۔ ہم حق کی آخری سیڑھی پر چڑھ چکے ہیں، جو آنا چاہتے ہیں وہ اوپر آ جائے۔ ہم کسی اتحاد کے لیے نیچے نہیں آ سکتے، نیچے ضلالت ہے، ہم حق کی آخری سیڑھی پر کھڑے ہیں۔ نعرہ تکبیر، حقانیت مسلک اہل حدیث، حقانیت مسلک اہل حدیث، نعرہ تکبیر۔ سید سمدین شاہ صاحب نقوی، سید سمدین شاہ صاحب نقوی، جرنیل اہل حدیث، نعرہ تکبیر، علماء اہل حدیث۔ وحدت امت کا ان کو حیض ہے، سارے گروہ اکٹھے ہو جائیں۔ حضور فرماتے ہیں 72 جہنم میں جانے تو جہنمیہ نعرہ لانا ہے، جان دو جتھے جان دو۔ تم توحید بیان کرو، سنت بیان کرو، لوگوں کی خرخائی کرو، لوگوں کو کہو جہنم سے بچو، آؤ اہل حدیث ہو جاؤ، کتاب و سنت پہ آ جاؤ، اتحاد کر لو۔ کن سے اتحاد کر لیں؟ کن سے اتحاد کریں؟ کس سے اتحاد کرے؟ کس پر اتحاد کرے؟ قرآن کہتا ہے اعتصموا بحبل اللہ جمیعا،
اللہ کی رسی پر اتحاد ہے، کتاب و سنت پر اتحاد ہے. جو کتاب و سنت حضور کے زمانے میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ تھی اس پر اتحاد ہے. جس کا ایک لڑا رب کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا میرے محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں. اس کو رسی کو پکڑ لو، یہ قیامت آ جائے گی. اللہ اس طرح تمہیں اٹھا کے پیغمبر کے ساتھ جنت میں لے جائے گا. یہی ہے عروۃ الوثقی، یہی ہے وہ لانفصام لہا جو کبھی نہیں ٹوٹے گا. یہ اللہ کی رسی ہے جو رب نے عرش سے لٹکائی ہے، جس کا ایک سرا رسول اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا رب کے ہاتھ میں ہے. اس رسی سے جڑ جاؤ. وہ اللہ کی کتاب ہے، پیغمبر کی سنت ہے. یہ فقہ حنفی و شافعی و مالکی یہ اللہ کی رسیوں میں سے نہیں ہے، یہ نئے دھاگے ہیں، یہ بدعی دھاگے ہیں. ہم ان دھاگوں کو کاٹ کے جلا کے چھوڑیں گے، کتاب و سنت کا فریرہ بلند کر کے چھوڑیں گے انشاءاللہ. ان ساری چیزوں کی کوئی حیثیت. کیوں گھبراتے ہو، کیوں ڈرتے ہو، کیوں پریشان ہوتے ہو کہ ہم کوئی تھوڑے؟ اللہ کی قسم تم اہل بدعت سے تمیز کر لو، تمہارے جیسا ہے ہی کوئی. تم اس وقت ذلیل اور پریشان ہوتے ہو، ہمیں بھی دکھ دیتے ہو جب تم اہل بدعت کی مجالس میں جا کے بیٹھ جاتے ہو. امام مالک فرماتے ہیں کہ اہل بدعت کی کتابوں کو دیکھنا حرام ہے، ان کی کتابوں کو، ان کے وعظوں کو سننا حرام ہے، اور تم وہاں بیٹھ کے سن رہے ہو، توقیر و توصیف کر رہے ہو. بدنام زمانہ کو شیخ الاسلام کہتے ہو. جس ملک کا شیخ الاسلام طاہر القادری ہو، مجھے بتلاؤ میں ابن تیمیہ کو شیخ الاسلام کہوں یا اس کو کہوں؟ تم نے مسلک اہل حدیث پر پانی پھیر دیا. وہ جو کہا کرتا تھا ہمارے اکابرین بیان کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے کہ یہ پیغمبر رحمت کے بارے میں کہتا ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کرایہ مانگتے ہیں، مجھے حضور خواب میں آتے ہیں، حضور نے آکے ماڈل ٹاؤن کی آکے سنگ بنیاد رکھا ہے. تم اس کو شیخ الاسلام کہتے ہو اور ہم زندہ ہیں. جو قبر پر کھڑے ہو کے تلقین کر کے یہ کہہ رہا ہے قبر والا سن رہا ہے، وہ شیخ الاسلام ہے. کسے کہا جاتا ہے شیخ الاسلام؟ کس بنیاد پہ تم کہتے ہو شیخ الاسلام؟ کس بنیاد پہ ہے امام انقلاب؟ احمد بن حنبل سے تمثیل. کیسے تم کہہ سکتے ہو؟ جس کے سامنے لاؤڈ سپیکر کو سرکٹ کو شارٹ ہو گیا، وہ ڈر کے پیچھے گرا تھا، تم اس کو کہتے ہو؟ وہ احمد بن حنبل استغفر اللہ رحمت اللہ علیہ سے مشابہت بیان کرتے ہو، جس کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ جتنے اللہ کے دین کے لیے انہیں کوڑے مارے گئے، اگر وہ ہاتھی پر برستے تو ہاتھی بھی مر جاتا. وہ احمد بن حنبل، وہ پڑھیے مسند احمد، پڑھیے امام احمد کی فضائل صحابہ. تم نے مسلک اہل حدیث کو یا پڑھا نہیں ہے یا سمجھا نہیں ہے، یا تم جان بوجھ کے مکاری کر رہے ہو. اٹھائیے شیخ صالح فوزان حفظ اللہ کی تحریروں کو، اہل بدعت کے بارے میں ان کے فتاوی جات کو. وہ کون سا محدث ہے جس نے اہل بدعت سے قطع تعلق پر کتاب نہیں باندھے؟ کہ اہل بدعت کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کیا ہے، پھر بدعات کی اقسام کو بیان کیا ہے کہ بدعت مکفرہ ہے، بدعت مفسقہ ہے، ان کے الگ الگ اصول و ضوابط کو بیان کیا ہے. غیر اللہ کو پکارنا، قبر پہ چراغاں کرنا، قبر والے کو مشکل کشا و عاجز روا سمجھنا،
اللہ کے علاوہ ما فوق الاسباب کسی کی مدد مانگنا، مجھے بتاؤ یہ محدثین نے بدعات مکفرہ میں لکھا ہے یا نہیں؟ سارے علماء امت نے لکھا ہے یہ بدعات مکفرہ ہے، جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ دائرہ کفر میں ہے۔ اور تم مکفرہ جو بدعت ہے اس کے حامیوں کو کہتے ہو۔ صحابہ کے منکرین کو محدثین نے بدعت مکفرہ کرنے والوں میں شامل رکھا ہے۔ قرآن کے ناقص ہونے کا عقیدہ، بغض صحابہ کا نظریہ، غیر اللہ کی پکار کا نظریہ، یہ بدعت مکفرہ ہے، اس کا مرتکب اسلام میں نہیں ہے۔ مفسقہ کی الگ بات محدثین نے بیان کی ہے۔ ایسے ایسے عقائد اور نظریات کیوں پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے 56 فرقے غنیت الطالبین میں لکھے اور کہا یہ سارے بدعتی ہے، جس میں مرجیہ، حنفیہ سارے فرقے لکھ کے، رافضیوں کے فرقے گنوا گنوا کے لکھ کے بیان کر کے یہ سارے بدعی اور مشرک کرنے والے فرقے آخر پہ لکھتے ایک فرقہ ناجیہ ہے جسے اہل سنت اور اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ اہل حدیث کے علاوہ رب کی زمین پہ اہل سنت کوئی نہیں۔ یہ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔ شرف اصحاب الحدیث میں علامہ بغدادی نے اہل حدیث کی شان پر کتاب لکھی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں اہل حدیث کی تعریف کو لکھا ہے۔ جاؤ جا کے پڑھئے سید احمد کاظمی ملتانی کی کتاب مقالات کاظمی میں لکھا ہے وہابیوں کا سب سے بہترین گروہ آل الحدیث کا ہے، جس میں اور کئی عقائد ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے پیارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ پیغمبر کے گستاخ نہیں ہے، مصطفیٰ سے محبت کرنے والا گروہ ہے۔ ہمارے غیر ہماری تعریف کرے اور تم جا کے کہو کہ میں رافضیوں کے مدرسوں میں جا کے کہو کہ ہم سارا کچھ آپ کے ساتھ ہے، یاد رکھنا ہم کسی کے ساتھ نہیں ہے، ہم نے عقیدہ الولاء والبراء پڑھ لیا ہے۔ ہماری محبت رب کے لیے ہے، ہماری نفرت بھی رب کے لیے، ہمارا اس سے تعلق ہے جو میرے محمد کی سنت کا متبع ہے، ہماری اس سے نفرت ہے کس سے؟ جو ہر عمل میں بدعت کو جاری کی ہو۔ کیا ہمارے محدثین علماء نے نہیں لکھا کہ وضو کے اندر گردن کا مسح بدعت؟ کیا ہمارے علماء کرام نے نہیں لکھا کہ اذان سے پہلے مروجہ صلاۃ کا پڑھنا حضور سے ثابت نہیں بدعت؟ کیا ہمارے علماء نے نہیں لکھا کہ جنازے میں غفرانہ کے الفاظ، ثنا میں یہ الفاظ اضافہ ہے بدعت؟ کیا ہمارے علماء نے نہیں لکھا کہ درجہ اذان کے بعد وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيَّةَ وَارْزُقْنَا شَفَاعَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یہ الفاظ دعائے اذان میں بدعت؟ کیا ہمارے علماء نے نہیں لکھا کہ قبر پر چراغاں کرنا، قبر کا طواف و چڑھاوا، نظر و نیاز مرت منوتی یہ شرک ہے، یہ حرام ہے؟ کیا ہمارے علماء کرام امت نے نہیں لکھا جناب بدعت مکفرہ کے حوالے سے اور مفسقہ کے حوالے سے الگ الگ کیا پاسے یہ ساری چیزوں کا شمار نہیں کیا؟ کیا ہمارے علماء کرام نے ان بدعات کی وضاحت نہیں کی؟ جب وضاحت کر دی ہے تو آج تک کوئی ایسا گروہ یہ حضور سے ثابت ہے، ہم حدیث بیان کرتے، آج تک ہم اہل بدعت کہتے ہو، ہم اہل بدعت نہیں، یہ اہل سنت ہے۔ کوئی ہے جو قبر پہ اذان کو سنت ثابت کرے، کوئی ہے جو ان بدعات کا جواب دے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان کا جواب دے کہ یہ بدعت نہیں ہے، یہ بدعی الفاظ نہیں ہے۔ کسی نے آج تک 75 سال پاکستان کو پنے ہو گئے، ہم کہہ رہے، ہمارے اسلاف کہتے گئے، کسی نے آج تک جواب نہیں دیا۔ تو کبھی آپ نے اللہ
اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، جاؤ تم اپنے گھروں میں سو جاؤ، ہم تمہارے مسلک کے رکھوالے چوکیدار زندہ ہے۔ وہ مان لال جنا ہی نہیں ہے جو ہمارے دلائل کا جواب دے سکے۔ جب جواب نہیں ہے تو تم اہل بدعت ہو، جب تم اہل بدعت ہو تو اہل حدیث کا تمہارے ساتھ لینا دینا کیا ہے؟ ہم تمہارے ساتھ وہ تعلق رکھیں گے جو دنیاوی تعلق ہے، وہ تعلق رکھیں گے جو عام مسلمان مفسقہ اور مکفرہ کے بدعت کے مرتکب کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ ہم دینی مذہبی وہ محبت تم سے نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ شریعت نے جہاں محبت کے اصول بیان کیے وہاں بیزاری اور نفرت کے اصول بھی بیان کیے۔ ہمارا تم سے بغض جو ہے وہ اللہ کے لیے، رسول اللہ کی سنت کے لیے ہے۔ یہ ہم قائم کرتے رہیں گے، بیان کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ وقت آئے گا جس دن اہل حدیث ہو تم سنت پر، حدیث پر، شریعت پر، وحی پر، دین پر، خالص دعوت پر، صحابہ کرام کے منہج پر قائم ہو گئے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں، کسی نے کہا اے عثمان صحابی رسول کل تمہارا کھانا ہمارے گھر میں، فرمایا خیر تو ہے، فرمایا ہمارے بچے کے ختنے ہیں، فرمایا کل عقیقہ ہے 7واں دن، کہنے لگے نہیں نہیں بچہ بڑا ہو گیا ہے، چھوٹی عمر میں بچہ بیمار تھا، کمزور تھا، ہم ختنہ نہیں کروا سکے، اب ختنہ کروانے لگے ہیں۔ اس موقع پر یہ دعوت رکھی ہے۔ سیدنا عثمان نے فرمایا حضور کے زمانے میں، سنو اہل حدیثو، حضور کے زمانے میں، رسول اللہ کے زمانے میں 7ویں دعوت عقیقہ ہوتی تھی یا شادی کے بعد دعوت ولیمہ ہوتی تھی، ختنے کی دعوت حضور کے زمانے میں نہیں تھی۔ جو دعوت حضور کے زمانے میں نہیں تھی اس دعوت میں عثمان محمد کا صحابی شریک نہیں ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حقانیت مسلک حق اہل حدیث، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے حقانیت مسلک حق اہل حدیث، اہل حدیثوں کا بادشاہ، سبتین شاہ سے مل کے محبت کا ثبوت ہے، اہل حدیثوں کا بادشاہ، اہل حدیثوں کا بادشاہ، حقانیت مسلک حق اہل حدیث، حقانیت مسلک حق اہل حدیث، ہمارا عزم ہماری آواز، قرآن و سنت کا نفاذ، ہمارا عزم ہماری آواز۔ توجہ ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک بندے کو چھینک آئی، آپ نے فرمایا الحمدللہ، جب اس نے کہا ہے الحمدللہ، فرمایا یرحمک اللہ، توجہ فرمائیے، یہ منظر پیش ہو رہا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے بندے کو چھینک آتی ہے، وہ الحمدللہ کے ساتھ والسلام علی رسول اللہ کہتا ہے، الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ ابن عمر نے فرمایا والسلام علی رسول اللہ کیوں کہا؟ کہتا ہے سلام پڑھا ہے، حضور پر کون سا جرم کیا ہے؟ فرمایا مجھے سلام پر اعتراض نہیں، لیکن حضور سے تم آگے کیوں پڑھے الفاظ تم نے کیوں پڑھا ہے؟ صحابی والسلام علی رسول اللہ نہیں پڑھنے دے رہا، کیوں؟ اس لیے کہ میرے محمد مصطفیٰ سے ثابت نہیں ہے۔ تم کہتے ہو ان سے جا کے بیٹھ جائے اور اتحاد کرے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِهِ فِي آيَاتِنَا، فرمایا میرے محبوب جو ہماری آیات میں نکتہ چینی کرتے، ہماری آیات کی تعویلیں کرتے، ہماری آیات کا غلط معنی جڑ دیتے ہیں، فارسنہم، ان کے ساتھ منہ پھیر لیجیے، ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ قرآن یہ کہتا ہے اہل بدعت ہم تمہارے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ ہم نے تو نکلنا ہے، درباروں کو سنت کے مطابق بنانا ہے، ہمارا تمہارا اتحاد کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے تو اللہ کی راہ میں نکلنا ہے، حدیثوں کو نکالنا ہے، اور انشاءاللہ ہم نے ہر قبر کو کچا کرنا ہے۔ انشاءاللہ جب ہم ہر قبر کو کچا کرنے کے لیے نکلیں گے تم ہمارے ساتھ کیسے مل سکتے ہو؟ جب ہم نے نکلنا ہے اور انشاءاللہ نکلنا ہے، ہم نے اصحاب رسول کی عزت اور ناموس کا قانون بنوانا ہے انشاءاللہ، جب ہم نے نکلنا ہے اور انشاءاللہ ہم نے عدالت سے یہ بات، یہ قانون آئین سے منوانی ہے ہم نے کہ گھر سے بھاگنے والی بچی کا نکاح نہیں ہو سکتا، مفرور بیٹیوں کے نکاح عدالتوں میں جب ہم قانون بنوائیں گے کہ عدالت پناہ نہ دے، جناب قانون پناہ نہ دے، دارالمان پناہ
بنا نہ دے یہ دارال امان ہے یا زنا کے سنٹر ہے کہ جہاں سے عورتیں بھاگ کے نکاح کریں اور وہاں امان پائیں. ہم یہ قانون بدلوائیں گے. جب ہم نے قانون یہ بدلوانا ہے تو تمہارے ساتھ ہمارا اتحاد و اتفاق کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم انشاءاللہ بنوائیں گے. تم نے کہا اہل سنت ہے, ہمارا وقت آنے والا ہے, ہم نے منوانا ہے. تم اہل سنت والجماعت نہیں ہو, ہم اہل سنت والجماعت اہل حدیث ہے. اگر اہل سنت والجماعت بریلوی ہو سکتا ہے, اہل سنت والجماعت دیوبندی ہو سکتا ہے, تو اہل سنت والجماعت اہل حدیث کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب وہ وقت آنے والا ہے, ہم نے ہر محکمے کے اندر مسجد اہل حدیث کو بنوانا ہے, خطیب اہل حدیث کو بھرتی کروانا ہے, منوانا ہے, تسلیم کروانا ہے کہ ہمیں اہل سنت ہی لکھا جائے اور پکارا جائے. ہم اہل حدیث, اہل سنت والجماعت اہل حدیث ہے. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ الکنز المدفون اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جو تقلید کرتا ہے وہ اہل سنت سے خارج ہے, اہل سنت سے خارج ہے. جو تقلید کرتا ہے وہ اہل سنت نہیں ہوتا, جو تقلید کرتا ہے وہ اہل سنت والجماعت نہیں ہوتا. اہل سنت والجماعت ہم ہیں, لہذا جہاں بھی اہل سنت والجماعت کسی کتاب میں کسی محدث نے لکھا ہے اس سے مراد یہ گروہ نہیں ہے, اس لیے کہ یہ اہل سنت والجماعت کے لیبل میں ہمارے سامنے آئے ہیں. اہل سنت والجماعت ہمیں وہ زمانہ بتلاؤ, وہ صدی بتلاؤ, وہ جناب کوئی ایک صدی بتلاؤ جہاں اہل حدیث موجود نہ ہوں. اگر 150 سال پہلے چلا جائے بریلویت کا وجود دنیا میں نہیں ہے. دیوبندیوں مدرسے سے پہلے دیوبندی رب کی زمین پر نہیں تھے. مجھے وہ صدی بتلاؤ, ایک صدی کا نام تم لو کہ فلاں صدی میں اہل حدیث کون تھا. اگر میں پیش نہ کر سکوں تو ممبر رسول پہ کبھی نہیں چڑھوں گا, لیکن میں پوچھ سکتا ہوں 200 سال پہلے دیوبندی عالم کون تھا, 200 سال پہلے مسلک بریلوی کا بانی مؤسس کون تھا, مجھے بتلائیے. تمہاری تاریخ احمد رضا خان سے آگے بند ہے, تمہاری تاریخ مدرسے دیوبند سے آگے بند ہے, ہماری تاریخ آج سے شروع ہو رہی ہے. نہیں, یہ پیچھے چلتے جائیں. جس کی آج یہ جلسہ یہ کنفرنس ہے, یہاں سے ہم پیچھے کی طرف چلیں. دوسری جناب آج 15ویں صدی میں ہم بیٹھے ہیں, 14ویں صدی, 13ویں, 12ویں, 11ویں صدی تک اس طرح پیچھے چلتے جائیں. یہ وہ تسبیح اہل حدیث جس کے امام محمد مصطفیٰ ہیں اور باقی سارے یہ دانے آج تک موجود ہیں. کوئی صدی ایسی نہیں جس میں اہل حدیث کا وجود نہ ہو, کوئی صدی ایسی نہیں جس میں یہ لقب اہل حدیث نہ ہو, کوئی صدی ایسی نہیں جس میں ہماری کتاب نہ ہو, کوئی صدی ایسی نہیں جس میں اہل حدیث کا اس رب کی زمین پر مدرسہ اور مسجد موجود نہ ہو. لیکن تمہاری تاریخ 200 سال 150 سال سے آگے نہیں ہے, اور انشاءاللہ وقت آنا ہے تم نے نہیں رہنا. عیسیٰ ابن مریم سن آسمان سے زندہ ہیں, وہ قرب قیامت زمین پہ آ جائیں گے, ان کے سینے میں قرآن اور حدیث ہوگا. قرآن یہ خود کہتے کہ ہم نے اسے تورات و انجیل قرآن اور حکمت سکھا دی ہے. عیسیٰ ابن مریم کے سینے میں سارا قرآن ہوگا, عیسیٰ ابن مریم کے سینے میں تورات و انجیل ہوگی, عیسیٰ ابن مریم کے سینے میں حدیث ہوگی. فقہ حنفی سے آگاہ وہ نہیں ہوں گے, فقہ شافعی و مالکی حنبلی سے آگاہ نہیں ہوں گے. جس دن عیسیٰ بن مریم آئیں گے, اللہ کی قسم ہے پوری بصیرت سے کہہ رہا ہوں, تمہارے جناب مسالک اس دن دفن ہو جائیں گے, مسالک تمہارے ختم ہو جائیں گے, مسالک گروہ تمہارے بند ہو جائیں گے. اہل حدیث کا اس دن بھی عروج ہوگا, کیونکہ کتاب و سنت کی حفاظت قیامت تک رہے گی. عیسیٰ ابن مریم آسمان سے کتاب و سنت کے علم کو لے کے اکثر نو دنیا میں آ جائیں گے. یہی قرآن, یہی حدیث حضرت عیسیٰ ابن مریم کے سینے میں جمع ہوگی. یہی دعوت عیسیٰ ابن مریم لے کے زمین پہ اتر آئیں گے. بتاؤ کہاں رہو گے تم, کہاں ہوگے تم جب عیسیٰ ابن مریم رفع الیدین کریں گے, کہاں ہوگے تم جب عیسیٰ ابن مریم ننگے سر نماز پڑھیں گے. اٹھائیے صحیح مسلم کی کتاب, اٹھائیے حدیث کتابیں. عیسیٰ ابن مریم نے پہلی نماز زمین پہ آ کے ننگے سر پڑھ کے یہ ثابت کرنا ہے کہ مسلک اہل حدیث ہی حق اور سچ ہے, اور عیسیٰ ابن مریم نے کتاب و سنت پہ آ کے ہمارے عقیدے پر مہر لگانی ہے. اور امام مہدی نے آ کے ننگے سر نماز پڑھنے کی دعوت دے کے ہمارے عقیدے پہ مہر لگا دینی ہے. یہ وہ عقیدہ جس کا محافظ رب ہے, یہ وہ جماعت ہے, یہ وہ منہج ہے جس کا محافظ رب ہے, اور انشاءاللہ یہ آج بھی ہے, ہمیشہ رہے گا. ایک وقت تھا
تم نہیں تھے اور ہم تھے، ایک وقت آئے گا تم نہیں رہوگے اور ہم اس رب کی زمین پہ موجود رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ اٹھا کے حقانیت مسلک حق اہل حدیث، حقانیت مسلک حق اہل حدیث، کتاب و سنت مسلک حق اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔